دوستوں، زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے، بہت سارا پیسہ کمانے کے لیے آپ کو بہت سے سکلز کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہیں ایک سکل ایسا بھی ہے جو اگر آپ کے پاس نہ ہو تو پھر چاہے آپ کتنے ہی ہارڈ ورکنگ، اسمارٹ اور کانفیڈنٹ کیوں نہ ہوں، آپ زندگی میں کچھ بڑا نہیں کر سکتے۔ آپ کو کسی کمپنی میں جاب کرنی ہے یا کسی شخص کو امپریس کرنا ہے جس سے آپ محبت کرتے ہو، ان سب کے لیے ایک سکل تو آپ کو ہر حال میں سیکھنا ہی پڑے گا، اور وہ ہے کمیونیکیشن سکل، بات کرنے کا ہنر۔ کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ الفاظ ہی ہوتے ہیں جو آپ کو کسی کے دل میں اتار دیتے ہیں، اور الفاظ ہی ہوتے ہیں جو آپ کو کسی کے دل سے اتار دیتے ہیں۔ اور اگر آپ کو کسی کے دل میں اترنا ہے، اپنی گفتگو، اپنی پرسنالٹی کو امپروو کرنا ہے، تو آج کی یہ ویڈیو آپ ہی کے لیے ہے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو 5 ایسی کمیونیکیشن سکل سکھاؤں گا جن کو آپ اپنی موجودہ زندگی میں اپلائی کر کے دوسرے لوگوں پر ایک اٹریکٹیو امپیکٹ ڈال سکیں گے۔ لیٹس بگن۔ ٹپ نمبر 1، کوالٹی۔ یہ میٹر نہیں کرتا کہ آپ گفتگو کے دوران کتنا بولتے ہیں، بلکہ ضروری یہ ہے کہ آپ کیا بولتے ہیں۔ آپ نے اکثر ایسے لوگوں کو دیکھا ہوگا، یا ہو سکتا ہے کہ آپ کے اندر بھی یہی عادت پائی جاتی ہو کہ بولتے ہوئے آپ کسی ایک یا دو ورڈز کو خاص بنا لیتے ہو، انہیں بار بار بولتے ہو۔ فار ایگزامپل، میرا ایک فرینڈ ہے جو کل کالج نہیں آیا۔ جب میں نے اسے کال کی اور اس سے پوچھا کہ وہ کالج کیوں نہیں آیا، تو وہ کہنے لگا، یار وہ ایکچولی میں بیمار ہو گیا تھا۔ پھر میں نے اس سے نیکسٹ کویسچن کیا کہ اب تمہاری طبیعت کیسی ہے، تو وہ کہنے لگا، ہاں ایکچولی میں ٹھیک ہوں، میڈیسن چل رہی ہے۔ پھر میں نے اس سے یہ پوچھا کہ تم کالج کب آؤ گے، تو وہ کہنے لگا، نہیں یار ایکچولی ڈاکٹر نے آرام کرنے کا بولا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ اس نے بات کرتے ہوئے ایک ہی ورڈ کو 3 مرتبہ بولا۔ اکارڈنگ ٹو سائیکالوجی، یہ عادت آپ کے لو کانفیڈنس کو ظاہر کرتی ہے۔ سامنے والا شخص اس وقت شاید آپ کو کچھ نہ کہے، لیکن بعد میں وہ آپ کی باتوں کو سوچ کر ہنسے گا ضرور۔ لہذا پہلا کام جو آپ نے کرنا ہے کہ آج سے ہی اپنی گفتگو سے ہر بے معنی اور غیر ضروری لفظوں کو نکال دینا ہے۔ اس لیے گفتگو کے دوران نئے الفاظوں کا انتخاب کریں۔ ٹپ نمبر 2، پازز اینڈ ایموشنز۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ بالکل ایک روبوٹ کی طرح بولتے ہیں، یعنی وہ تیز تیز بنا کوئی وقفہ لیے اپنی بات کو ختم کر دیتے ہیں۔ ان کی گفتگو میں ایموشنز نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی گفتگو اتنی بورنگ ہوتی ہے کہ کوئی بھی انہیں سننا نہیں چاہتا۔ دوستوں، دوسرا کام جو آپ نے کرنا ہے وہ یہ کہ اپنی گفتگو میں ٹھہراؤ لانا سیکھیں۔ جو ہی ایک جملہ ختم ہو، آپ نے 1 سے 2 سیکنڈ کا پاز لینا ہے، پھر اگلی بات کرنی ہے، اور بات ایسی کرنی ہے جس میں ایموشنز ہو، اپناپن ہو، احساس ہو۔ اس سے یہ ہوگا کہ سامنے والا آپ کی گفتگو سنے گا اور سمجھے گا۔ ٹپ نمبر 3، یوز اسٹیٹمنٹس۔ دوستوں، اگر آپ کسی سے بات کر رہے ہو اور بار بار آپ اس سے کوئی نیا سوال کرتے ہو، اس بات کے زیادہ چانسز ہیں کہ وہ آپ سے دور بھاگے گا۔ وہ سمجھے گا کہ آپ اس کا امتحان لے رہے ہو، اور وہ دل ہی دل میں آپ سے جان چھڑوانے کی کوشش کرے گا۔ اس لیے دوستوں، سوال کرنے کی بجائے آپ اسٹیٹمنٹس کا استعمال کریں۔ میں آپ کو 2 طرح کی اسٹیٹمنٹس بتاؤں گا جو آپ کی گفتگو کو 4 چاند لگا دیں۔ نمبر 1، کولڈ ریڈ اسٹیٹمنٹس۔ آپ نے سامنے والے سے سوال نہیں کرنا، بلکہ آپ نے اندازہ لگانا ہے۔ مثال کے طور پر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ سامنے والا کس کلاس میں پڑھتا ہے، تو آپ کو یہ سوال بالکل نہیں کرنا، تم کس کلاس میں پڑھتے ہو، بلکہ آپ نے اس سے یہ کہنا ہے کہ آپ کی ذہانت سے مجھے لگتا ہے کہ آپ 10 کلاس میں پڑھتے ہو۔ اگر آپ غلط ہوئے تو وہ آپ کو بتا ہی دے گا، اور اگر آپ کا اندازہ درست نکل آیا تو آپ کی اور اس کی بہت اچھی بانڈنگ ہو جائے گی۔ ماہر نفسیات اسی ٹرکس کا استعمال کرتے ہیں۔ نمبر 2، سٹوری ٹیلنگ۔ مثال کے طور پر آپ کو یہ جاننا ہے کہ سامنے والے کو کون سا سبجیکٹ ہارڈ لگتا ہے، تو آپ کو ڈائریکٹ اس سے یہ سوال نہیں کر دینا، بلکہ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ مجھے میتھ بہت ڈیفیکلٹ لگتا ہے۔ اس بات کے زیادہ چانسز ہیں کہ وہ بھی اس سبجیکٹ کے بارے میں بتا دے جو اسے نہیں پسند۔ ٹپ نمبر 4، لوز اوریئن۔ چلیے ایک ایگزامپل سے سمجھتے ہیں۔ جیت اور ہار میں کیا ہونا چاہیے؟ اس کے لیے میں آپ کو 2 آپشنز دوں گا۔ آپشن نمبر 1، اگر آپ جیتے تو میں آپ کو 100 روپے دوں گا، اور اگر آپ ہارے تو میں آپ کو 50 روپے دوں گا۔ آپشن نمبر 2، اگر آپ جیتے تو میں آپ کو 50 روپے دوں گا، اور اگر آپ ہارے تو میں آپ کو کچھ نہیں دوں گا۔ وچ آپشن ول یو چوز اکارڈنگ ٹو ریسرچ؟ زیادہ لوگوں نے آپشن 2 کو چوز کیا ہے، کیونکہ اس میں فائدہ بھلے کم لیکن نقصان بالکل نہیں۔ ہماری فطرت بالکل ایسی ہے کہ فائدہ چاہے ہو یا نہ ہو، نقصان نہیں ہونا چاہیے۔ اس ٹرک کو اب کمیونیکیشن کے دوران کیسے استعمال کرنا ہے؟ جب بھی آپ کسی سے ملو تو آپ نے اس کو ایک سگنل دینا ہے کہ آپ اس کے بہت کام آ سکتے ہو۔ اپنا رونا رونے سے بہتر ہے کہ آپ اسے یہ احساس کروا دو کہ آپ اس کے کتنے کام آ سکتے ہو۔ اسے آپ کی ویلیو کا پتہ لگنا چاہیے۔ ہاں، آپ نے اسے بول کے یہ نہیں کہنا کہ آپ اس کے کام کے ہو،
اسے یہ محسوس کرواؤ کہ اگر اس نے آپ کو کھو دیا تو وہ اپنا کتنا نقصان کر بیٹھے گا۔ ٹپ نمبر 5، اسپیک انگلش۔ دوستوں، انگلش دنیا میں زیادہ بولی جانے والی زبانوں میں سے تیسرے نمبر پر ہے، اور اگر آپ انگلش بولنا سیکھ جاتے ہو تو انگلش آپ کی کمیونیکیشن میں 4 چاند لگا سکتی ہے۔ انگلش آپ کی پرسنالٹی اور گفتگو کے انداز کو نیکسٹ لیول تک لے جا سکتی ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ٹیڑھا منہ کر کے انگلش بولنا شروع کر دو، میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ آپ اپنی قومی زبان کو بھول کر انگلش سیکھنے میں لگ جاؤ، بلکہ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کی کنورسیشن میں کم سے کم 5% تو انگلش کے الفاظ ہونے ہی چاہیے۔ بہت زیادہ نہیں، لیکن بیسک انگلش تو آپ کو آنی ہی چاہیے۔ دوستوں، یہ 5 ٹپس آپ کی لوگوں میں ویلیو کو نیکسٹ لیول تک لے جانے میں کافی حد تک مفید ثابت ہو سکتی ہے۔